مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندو ستا ہمارا۔ ہندوستان 15 اگست 1947 سے ایک خود مختار ملک ہے۔ ہندوستان نے 1947 میں 15 اگست کو برطانوی حکمرانی سے آزادی حاصل کی، جسے ہم یوم آزادی کے طور پر مناتے ہیں۔ ہندوستان کا آئین 1950 میں 26 جنوری کو نافذ ہوا، لہذا ہم ہر سال اس دن کو یوم جمہوریہ کے طور پر مناتے ہیں۔ اس سال 2021 میں ہم ہندوستان کا 72واں یوم جمہوریہ منا رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف کی بے شمار قربانیوں اور انتہا کاوشوں کے نتیجے میں 15 اگست 1947 کو ہی ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو چکا تھا اور باشندگان ہند کو آزادی کی معطر فضا میں سانس لینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ لیکن آزادی کا صحیح تصور اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ ایک آزاد شخص ہر قسم کی جائز آزادی سے ہمکنار نہ ہو۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستان تو آزاد ہو گیا، لیکن ضرورت تھی کہ ہندوستان کے آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ ہر ہندوستانی بھی آزاد ہو۔ وطن کے آزادی کے ساتھ ساتھ اہل وطن کو بھی ہر قسم کی جائز آزادی میسر ہو، کیونکہ کوئی بھی ملک اس وقت تک مکمل طور پر آزاد نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں جمہوریت کا قانون نافذ نہ ہو۔ باشندگان وطن کو ہر قسم کی مذہبی، فکری، علمی، اقتصادی و معاشی آزادی میسر نہ ہو۔ اسی وجہ سے اکابران وطن نے ملک کی آزادی کے بعد شدت سے اس کی ضرورت محسوس کی اور امن و شانتی کے خاطر ایک جمہوری نظام قائم کرنے کے لیے ڈاکٹر راجندر پرساد کی صدارت میں بھارتیہ سنویدھان وضع کرنے کا کام شروع کر دیا۔ ملک کے مشہور ماہر ڈاکٹر BR امبیڈکر کی پیش قیمت اور خصوصی تعاون سے 26 نومبر 1939 عیسوی کو ہندوستانی جمہوری نظام مکمل تیار ہو گیا اور 26 جنوری 1950 کو ہندوستان مکمل طور پر آزاد ہو گیا۔ اسی وقت سے ہم باشندگان ہند ہر سال 26 جمہوریہ کو یوم جمہوریہ کی شکل میں مناتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن سامعین و سامعات، آج میں آپ کے سامنے ایک سوال یہ رکھنا چاہتی ہوں، کیا یوم آزادی کا پرچم لہرا کر لڈو تقسیم کر دینا جمہوریت کی بقا کی دلیل ہے؟ کیا آج بھی وہی جمہوریت قائم ہے جس کی بنیاد آج سے 58 سال قبل ڈالی گئی تھی؟ تو اس کا مبنی برحق جواب ہوگا کہ نہیں، بلکہ موجود صورتحال یہ ہے کہ صرف 26 جنوری کو یوم جمہوریہ منا لینا ہی جمہوریت کی دلیل اور علامت بن کر رہ گئی ہے۔ آزادی کا سب سے بڑا خون تو یہی ہے کہ تاریخ کے صفحات سے منظم سازش کے تحت مسلم مجاہدین آزادی کے نام کو مٹایا جا رہا ہے یا بالفاظ صحیح تر مٹا دیا گیا ہے۔ موجود صورتحال یہ ہے کہ یوم آزادی اور یوم جمہوریہ کے موقع پر آپ کسی بھی اسکول اور کالج کا دورہ کر لیجئے، ان موقعوں پر جن مجاہدین آزادی کو یاد کیا جاتا ہے، جن کے جے جے کار ہوتی ہے، ان میں آپ کو جہاں دسیوں غیر مسلم مجاہدین کے نام سنائی دیں گے، وہیں صرف مولانا ابو کلام آزاد جیسے مسلم مجاہدین کا تذکرہ ہوگا، اور وہ بھی سب سے آخر میں ان کا ذکر ہوگا۔ گویا کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کی شرکت 5-10% ہی ہے۔ کیا علماء صادق پور اور لاکھوں علماء اسلام کی قربانیاں رائے گا چلی گئی؟ یہی جمہوریت ہے جنہوں نے سب سے بڑی تعداد میں اپنی قربانیاں پیش کی، آئندہ نسلوں کو ان کا نام کا پتہ تک نہ لگنے دیا۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو کسی بھی اسکولی چھاتر سے مسلم مجاہدین کے بارے میں پوچھ کر دیکھ لیجئے۔ یقین کے ساتھ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ کو 5-7 سے زیادہ مسلم مجاہدین کے نام نہیں گنوا سکتے۔ ہندی مسلمانوں، جمہوریت کے خون کی یہ ایک ادنیٰ مثال ہے۔ اس جیسی ہزاروں مثالیں آپ کو اپنی ارد گرد مل جائیں گی۔ اس کی تازہ ترین مثال وندے ماترم کو قومی گیت کے روپ میں نافذ کرنے کی ناپاک حرکت ہے۔ ایک طرف تو جمہوریت کا نعرہ لگایا جاتا ہے، دوسری طرف مسلمانوں کو کلمہ کفر ادا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ کہ یہی جمہوریت ہے؟ اگر اتنی ہی دیش پریمی کا خیال ہے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخی ترانہ سارے جہاں سے اچھا
کو قومی ترانہ کے روپ میں کیوں قبول نہیں کیا جاتا؟ کیا صرف اسی وجہ سے کہ یہ ایک مسلمان کا لکھا ہوا ترانہ ہے؟ لیکن برادران وطن، ہم سے جو چاہے کر لے، لیکن ہمیشہ کی طرح ہماری زبان سے نکلے گا تو صرف یہی نکلے گا، سارے جہان سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔